نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل جو کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے ترک تعلق کا دوسرا حصہ۔ ترک تعلق کا پہلا حصہ، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آپسی دشمنی والوں کی مغفرت صلح پر موقوف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو دربار الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ ہر اس شخص کی مغفرت فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہیں کرتا، سوائے ان دو آدمی کے جن کے مابین دشمنی یعنی ترک تعلق ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ابھی ان کی بخشش نہ کرو جب تک دونوں صلح نہ کر لیں، ابھی ان کو بخشش نہ کرو جب تک دونوں صلح نہ کر لیں۔ سلام کلام ترک کرنے والے کامل مومن نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ دو شخص جو مسلمان ہیں آپس میں سلام کا کلام بلا ضرورت شرعی بند کر لیتے ہیں تو ان میں سے ایک جو ظالم ہے کہ اس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ اس ترک تعلق کی بنا پر کامل مومن نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ قطع تعلق سے باز آ جائے۔ باز آنے کی شکل یہ ہے کہ اپنے جس تعلق والے سے سلام کلام بند کیا ہے اس کو جا کر سلام کر لے۔ تین آدمی کی نماز سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی کی نماز سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی حق تعالی شانہ ان کی نمازیں قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ شخص جو کسی جگہ امامت کرائے حالانکہ مقتدی اس کی بدعت، فسق، جہالت یا اور کسی شرع خرابی کی بنا پر اس کی امامت کو پسند نہ کرتے ہوں، بشرطے کہ زیادہ تر مقتدی نالان ہوں اور ان میں علماء بھی ہوں۔ لہٰذا اگر صرف عوام نالاں ہوں اور علماء خوش ہوں تو چاہے ان کی تعداد کتنی ہی ہو، کم ہو، حتیٰ کہ اگر وہاں ایک ہی عالم ہو اور وہ خوش ہو تو پھر عوام کی ناراضگی کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس کی امامت بلا کراہت درست ہوگی۔ وہ عورت جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا شوہر اس کی بدخلقی، بے ادبی اور بات نہ ماننے کی بنا پر اس سے ناراض ہو، لیکن اگر عورت کے جرم و قصور کے بغیر شوہر ناراض ہو تو پھر عورت قصوروار نہیں ہوگی، بلکہ اب معاملہ برعکس ہوگا۔ دو مسلمان بھائی جنہوں نے کسی ذاتی رنجش کی بنا پر آپس میں ملنا جلنا اور سلام کلام بند کر رکھا ہو، یہاں تک کہ دونوں اپنا سابقہ تعلق بحال کر لیں
محترم ناظرین و سامعین کرام، اس مختصر سی ایڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ بھی کریں اور اس ایڈیو کو لائک کریں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔